بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیمبرج او لیول سیکنڈ لینگویج اردو پیپر 1 ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، اس کا مئی جون 2024 کا پیپر ہے میرے پاس۔ 1 hour and 45 minutes اس کی ٹائم ڈیوریشن ہے۔ اس کی آج ہم کریں گے مشق نمبر 1۔ یہ ہم سٹارٹ کریں گے مشق نمبر 1۔ درجۂ عبارت پڑھیں اور صفحے کے دوسری طرف سوالات کے جوابات لکھیں۔ تو اسے کرنے کے لیے پہلے ہم نے عبارت پڑھنی ہے، انتہائی غور سے پڑھیں گے تاکہ سارے پوائنٹس ہمارے ذہن میں رہیں اور جب سوالات پوچھے جائیں تو ان کے جوابات آرام سے دے سکیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو زبان کے عظیم شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں کمال یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھا ہے۔ مرزا غالب بڑی بات کو بھی انتہائی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے تھے۔ مرزا غالب جس مشکل ترین دور میں پیدا ہوئے، اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو ختم ہوتے اور بیرونی قوت کو وسیع و عریض ملک کے اقتدار پر چھاتے ہوئے دیکھا۔ غالباً یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسعت پیدا کی۔ مرزا غالب کا نام اسد اللہ بیگ خان تھا، باپ کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ آپ دسمبر 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، چنانچہ ان کی پرورش ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی۔ 1810 میں 13 سال کی عمر میں ان کی شادی امراؤ بیگم سے ہو گئی، جس کے بعد وہ اپنے آبائی وطن کو خیر باد کہہ کر دلی آ گئے۔ اب یہ دیکھیں ان کی زندگی کے مختلف حالات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مرزا غالب کی شاعری کسی خاص عمر یا زبان یا جغرافیائی علاقے تک محدود نہیں ہے۔ مرزا غالب کی شاعری میں وہ تمام احساسات موجود ہیں جو ہر دور کے پڑھنے والوں کے لیے ان کے جذبات کی ترجمانی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ مرزا غالب کی شاعری میں ہمیں دین اور دنیا سے جڑے بے شمار ایسے موضوعات ملتے ہیں جو ہمیں زندگی کی حقیقت کو سمجھنے اور اپنے اندر اعلیٰ صلاحیتوں کو پیدا کرنے کی ہمت دیتے ہیں۔ مرزا غالب بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ جو بھی ایک مرتبہ ان سے مل لیتا اسے ہمیشہ ان سے دوبارہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ دوستوں کو دیکھ کر وہ باغ ہو جاتے اور ان کی خوشی میں خوش اور ان کے غم سے غمگین ہوتے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے، ان کے ایک ایک حرف سے مہربانی، عنایت اور غمخواری صاف ظاہر ہے۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا وہ اپنے لیے فرض سمجھتے تھے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کے خطوط کے جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوط کے جوابات لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ اب یہ ہو گیا پیراگراف، یعنی پوری عبارت جو میں نے پڑھی ہے ابھی۔ اب اس کے بعد ہیں سوالات جن کے ہم نے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ مرزا غالب کی شاعری میں کیا کمال ہے، یعنی کیا چیز ہے، کیا ایسا ڈفرینس ہے جو انہیں باقی لوگوں سے بہتر شاعر بناتا ہے۔ تو اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھا ہے۔ حقائق اور نفسیات کو سمجھنے میں بنیادی چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان تب حقائق کو سمجھتا ہے جب وہ مختلف حالات سے گزرتا ہے۔ تو چونکہ معاشی طور پر وہ تنگ دستی کا شکار رہے اور انہوں نے بہت زیادہ مشکل وقت دیکھا، اس کی وجہ سے وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو انہوں نے گہرائی میں جا کر سمجھا ہے۔ پہلے سوال کا یہ جواب ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مرزا غالب کی گہری نظر اور وسیع فکر کے کون سے 2 اسباب کا ذکر کیا گیا ہے، کہ ان کی گہری نظر اور وسیع فکر کے کون سے اسباب یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی ایک تو یہ بات تھی کہ انہوں نے معاشی طور پر تنگ دستی دیکھی، یہ پہلا پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ گہری نظر اور ان کی جو فکر میں وسعت تھی، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اس میں۔ دوسری چیز یہ تھی کہ ان کے ارد گرد کے جو حالات تھے اس میں ایک مسلمان حکومت کا ختم ہونا اور اس کے بعد ایک بیرونی قوت کا آ کر ملک پر قبضہ جما لینا،
یہ دونوں چیزیں تھیں جنہوں نے ان کی جو فکر تھی اس میں نظر میں گہرائی اور فکر میں وسعت پیدا کی۔ تو یہ 2 پوائنٹ ہم لوگ اس کے لیے لکھیں گے۔ اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مرزا غالب نے شادی کس عمر میں کی؟ تو مرزا غالب نے جو شادی کی عمر جو یہاں پہ ان کی لکھی گئی ہے وہ ہے 13 سال، یعنی مرزا غالب نے 13 سال کی عمر میں شادی کی۔ اور اس کے بعد ہے مرزا غالب نے شاہی ملازمت کیوں اختیار کی؟ تو یہ شاہی ملازمت اختیار کرنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ ان کی تنگ دستی تھی کہ وہ نہیں اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے شاہی ملازمت کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ہے کہ مرزا غالب کی شاعری سے دین اور دنیا کو سمجھنے میں کیا مدد مل سکتی ہے؟ 2 باتیں لکھیں، یعنی ان کی جو شاعری تھی اس سے دین اور دنیا کو سمجھنے کی کیا مدد ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، کیا مدد مل سکتی ہے؟ تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو شاعری ہے اس میں دین و دنیا سے جڑے بے شمار ایسے موضوعات ملتے ہیں جو ہمیں زندگی کی حقیقت کو سمجھنے، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے زندگی کی حقیقت کو سمجھنے میں، دین و دنیا کے بارے میں جو ہمیں ملتا ہے ان کی شاعری سے، ان موضوعات میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں زندگی کی حقیقت کی سمجھ آتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے اندر اعلیٰ صلاحیتیں ہیں ان کو پیدا کرنے کی ہمت ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں، چونکہ بے شمار موضوعات ہیں ان کی شاعری میں، لیکن یہ 2 جو موضوعات ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ان کو ہم یہاں پہ درج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے کہ مرزا غالب کا بہت سا وقت خطوط لکھنے پر صرف کیوں ہوتا تھا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی محبت بہت زیادہ تھی، اور وہ کسی بھی صورت میں جب وہ خط لکھتے تھے انہیں تو یہ ان کا جواب دینا ضروری سمجھتے تھے۔ تو یہ ہوگی ہماری پہلی مشق۔ تھینک یو سو مچ۔